بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حر بن یزید ریاحی کے نام سے معروف حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثار ہیں۔ واقعہ کربلا سے پہلے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ابن زیاد کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کارواں کو کوفہ آنے سے روکنے کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی، لہٰذا وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے 1000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ عاشورہ کے روز حر بن یزید نے جب دیکھا کہ کوفیان امام حسین علیہ السلام کے قتل کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں تو لشکر کو چھوڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے مل گئے، بالآخر ان کا ساتھ دیتے ہوئے جنگ میں شہید ہوئے۔ ندامت کی وجہ سے کوفی لشکر کو چھوڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے کی وجہ سے لوگ ان کا نہایت ادب اور احترام کرتے ہیں۔ حر بن یزید بن ناجیہ قبیلہ تمیم کی شاخ سے منسلک ہیں، اسی وجہ سے انہیں ریاحی، یربوعی، حنظلی و تمیمی کہا جاتا ہے۔ خاندان حر کا خاندان زمانہ جاہلیت اور اسلام کے دور میں بھی بزرگ گنا جاتا تھا۔ حر کوفہ کے مشہور ترین جنگی دلاوروں میں سے تھے۔ وہ ایک فوجی منصب کے حامل تھے اور انہیں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے تمیم اور ہمدان کے جوانوں پر مشتمل فوج کی سپہ سالاری کے فرائض کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ حر روایت کرتے ہیں کہ جب میں قصر ابن زیاد سے باہر نکلا تاکہ حسین کو روکنے کے لیے سفر کا آغاز کروں تو میں نے 3 بار اپنے پیچھے سے ایک غیبی آواز سنی کہ جو مجھے کہہ رہی تھی، اے حر، تمہیں جنت کی بشارت مبارک ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو اپنے پیچھے نہ پایا اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ کیسے جنت کی بشارت ہو سکتی ہے جبکہ میں تو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اس بات کو ذہن نشین کیا، یہاں تک کہ اس نے اس بات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو امام نے کہا، تو نے حقیقت میں نیکی اور خیر کی راہ کو پا لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ذی حسن کے مقام پر حر کے روبرو ہوئے۔ حر بن یزید ریاحی اور اس کے ساتھی ظہر کے وقت پیاس کے عالم میں وہاں پہنچے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے خیمے نصب کیے اور ان کے سامنے صف آرائی کی۔ ان کے اس دشمنانہ رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے ان سے صلح آمیز رویہ اپنایا۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلائیں، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی سے سیراب کیا گیا۔ حر نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، آپ نے اسے قبول فرمایا۔ حر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہمیں کہا گیا ہے آپ کو کوفے کے حاکم کے پاس لے کر جائیں۔ امام نے جب اپنے اصحاب کے ساتھ سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا تو حر کوفے جانے اور آپ کے واپس حجاز جانے میں رکاوٹ بنا۔ حر نے امام کو تجویز دی کہ وہ کوفے اور مدینے کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کریں تاکہ وہ اس سلسلے میں ابن زیاد سے نئے دستور کو طلب کر سکے۔ حر نے امام سے کہا، میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، میرا مقصد آپ سے جنگ کرنا نہیں ہے، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ سے کسی صورت جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ لے کر جاؤں۔ 2 محرم کو حر کی امام کے ساتھ ہمراہی اختتام کو پہنچی۔ دونوں گروہ نینوا نامی جگہ پر پہنچے تو عبید اللہ کا نامہ حر بن یزید ریاحی کو ملا جس میں اسے دستور دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام سے سختی کے ساتھ پیش آئے اور انہیں کسی صحرا اور بیاباں میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کربلا پہنچے تو حر کے لشکر نے ان کا راستہ روک لیا اور یہیں فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالنے کو کہا۔ امام نے کہا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا گیا، کربلا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، لہٰذا وہیں خیمے نصب کر دیے گئے۔ حر کے ساتھیوں نے ایک طرف خیام نصب کر دیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑاؤ ڈالنے پر حر نے ابن زیاد کو خط لکھا اور ان کے کربلا میں ٹھہرنے کی خبر دی۔ عاشورہ کے دن عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا اور لشکر کے سپہ سالار مقرر کیے۔ اس نے حر بن یزید ریاحی کو بنی تمیم اور بنی ہمدان کی سپہ سالاری دی اور کہا کہ لشکر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حر نے جب لشکر کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے بالکل مصمم دیکھا تو وہ عمر بن سعد کے پاس آیا
اور اس سے کہا کیا تو اس شخص حسین ابن علی سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے؟ عمر بن سعد نے جواب میں کہا ہاں، خدا کی قسم اس جنگ کی آسان ترین صورت سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ حر عمر کے لشکر کو چھوڑ کر لشکر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف بڑھنے لگا۔ لشکر عمر بن سعد کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا اے حر، کیا تم حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کپکپاتے ہوئے جسم کے ساتھ کوئی جواب نہ دیا۔ مہاجر حر کی یہ حالت دیکھ کر شک میں پڑ گیا اور حر سے یوں مخاطب ہوا، خدا کی قسم میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہ دیکھا تھا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حر نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین علیہ السلام کے خیمہ کی طرف چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت پریشانی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کوفی معاملے کو جنگ تک لے جائیں گے۔ وہ معافی کا طلبگار ہوا۔ امام نے اس کے لیے استغفار کی اور فرمایا کہ تو اس دنیا اور آخرت میں آزاد ہے۔ حر کی توبہ کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ روایت کی بنا پر اس نے امام حسین علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے امام علیہ السلام پر خروج کیا، لہٰذا اسے جنگ کی اجازت دی جائے۔ حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل رجز خوانی کرتے ہوئے دشمن پر حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کو قتل کیا۔ زہیر بن کین اور حر بن یزید ریاحی اکٹھے میدان جنگ میں گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے۔ جب ایک دشمن کے نرغے میں آ جاتا تو دوسرا اسے چھڑانے کے لیے مدد کو آتا، لیکن دشمن پر مسلسل حملے کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت حر شہید ہو گئے اور زہیر بن کین واپس آ گئے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام اس کے جنازے کو لائے تو امام حسین علیہ السلام اس کی میت کے سرانے بیٹھ گئے اور اس کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے فرما رہے تھے، حر، تم اس طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا، یعنی تم اس دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے رومال سے اس کے سر کو باندھ دیا۔ ویڈیوز پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔